بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آباب سلامتی، ہم پھر سے شروع کر رہے ہیں وہ سلسلہ جس میں ہم آپ کے ساتھ جڑتے تھے اردو ادب کے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے، ان کی روایت پر بات کرنے کے لیے، معاصر صورتحال پر بات کرنے کے لیے، جو ہو رہا ہے اس پر، جو ہو چکا ہے اس پر، اور جو ہونے کا امکان ہے اس پر اپنی رائے دینے کے لیے۔ یہ سلسلہ اب پھر سے شروع ہوگا۔ ہم یوٹیوب پر بھی اپنی گفتگو اپلوڈ کریں گے اور کوشش کریں گے کچھ اور جو پلیٹ فارمز ہیں انہیں بھی استعمال میں لائیں۔ آج ہمارا موضوع خاکہ ہے۔ خاکہ جس کے لیے انگریزی میں اسکیچ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ خاکہ ایک جدید صنف ہے جو نوآبادیاتی عہد کے ساتھ ہندوستان میں آئی اور پھر ہندوستان سے یہ اردو ادب کا حصہ بنی۔ عمومی خیال یہی ہے کہ خاکہ نگاری اسکیچ سے اخذ شدہ جینر ہے، صنف ہے، جو کہ انگریزی میں 16ویں صدی میں اپنا رواج بناتی ہے، اور جو جدید معاشرتی زندگی ہے اس میں جو انسان پرستی کی چاہ ہے اور انسان کی شخصیت سے جو آگاہ ہونے کی کوششیں ہیں ان کے تتبع میں اسے اختیار کیا گیا۔ اگر انگریزی میں اسکیچ کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی تحریر ہے جو کہانی سے کچھ مختصر ہوتی ہے اور اس کا جو پلاٹ ہے وہ نہایت ڈھیلا ڈھالا اور چھوٹا سا ہوتا ہے، بلکہ انگریز ناقدین تو پلاٹ کے ساتھ اف اینی کا اضافہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی پلاٹ ہو۔ اگر آپ اس کے سٹائل کی بات کریں تو یہ چونکہ ایک حقیقت پسندانہ تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت، اس کے روز و شب، اس کا ڈیل ڈول، اس کے لباس، اس کی حیات قضائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا اسلوب بھی اسی قطعیت کو مانگتا ہے جو جدید زندگی کی نمائندہ ہو، جدید زندگی کی پیشکار ہو۔ اگر ہم انگریزی میں اسکیچ کی کوئی تعریف متعین کرنا چاہیں تو انگریز ناقدین کا خیال ہے کہ اسکیچ از مینلی ڈسکرپٹیو ایدر آف پلیسز، اور جسے کہتے ہیں کہ کریکٹر اسکیچ، یہ ڈسکرپٹیو ہونا چاہیے اور اس طرح اس میں تمام وہ خوبیاں ہونی چاہیے جو ایک شخصی خاکے کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ یہیں سے یہ اردو میں آئی۔ اردو میں بہت اچھا مضمون ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اپنی کتاب میں شامل کیا، یحییٰ امجد کا۔ طالب علموں کو وہ مضمون پڑھنا چاہیے۔ وہ کتاب اردو ادب کی فنی تاریخ ہے۔ جو بھی اسٹوڈنٹ چاہے اس کتاب سے وہ مضمون لے سکتا ہے۔ یہ کتاب الوقار سے چھپی ہے اور یحییٰ امجد کے اس مضمون کا عنوان اردو میں خاکہ نگاری ہے۔ جو بھی طالب علم چاہیں اس کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اردو میں خاکے سے مراد وہی شے ہے جسے انگریزی میں اسکیچ، پورٹریٹ یا کریکٹر اسکیچ کہتے ہیں، لیکن اردو میں اس نے کچھ نئی شکلیں اختیار کی، کچھ نئے چہرے اختیار کیے۔ اگر ہم اردو میں خاکے کی ابتدائی کوششوں کو دیکھیں تو ناقدین کا یہ خیال ہے کہ اردو تذکرے ابتدائی طور پر اردو میں خاکہ نگاری کے ڈھیلے ڈھالے اسکیچز ہیں، ڈھیلی ڈھالی روایت ہے، لیکن چونکہ تذکروں میں جو تذکرہ نگار ہوتا تھا، ہم دانستہ اسے ناقد نہیں کہہ رہے، تذکرہ نگار ہوتا تھا، اس کا سارا مرکز، اس کا سارا فوکس جس بھی شاعر کا وہ ذکر کرتا تھا اس کی تخلیق پر ہوتا تھا۔ وہ اگر اس کی مثنوی کا حوالہ دے رہا ہے، غزل کا حوالہ دے رہا ہے، نظم کا حوالہ دے رہا ہے، تو جو بنیادی نگاہ ہوتی تھی تذکرہ نگار کی وہ متن پر ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنی تنقید میں کلوز ٹیکسٹ انالیسس کو دیکھیں، کوئی قریب المتنی تجزیات کو دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس تذکروں کے متون موجود ہیں جن میں آج سے کئی صدیاں پہلے، لگ بھگ 3 صدیاں پہلے، اردو میں جو کلوز ٹیکسٹ قریب المتنی مطالعے ہیں ان کی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن تذکرے کو خاکے کی کوئی نمائندگی نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقت میں اگر کوئی چیز اولین طور پر خاکوں کی نمائندگی کرتی ہے تو وہ آزاد کی آب حیات ہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک زندہ تصنیف، ایک زندہ تحریر کیسے مختلف جگہوں پر اپنا حوالہ بنتی ہے۔ جب ہم شگفتہ نثر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آب حیات کی طرف جانا پڑتا ہے، جب ہم اردو کے آغاز و ارتقاء کی بات کرتے ہیں ہمیں آب حیات کی طرف جانا پڑتا ہے، اور جب ہم اسکیچ کی بات کرتے ہیں، پینسل اسکیچ کی بات کرتے ہیں، کریکٹر اسکیچ کی بات کرتے ہیں یا خاکہ نگاری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آب حیات کی طرف جانا پڑتا ہے۔ آب حیات وہ پہلی کتاب ہے جس نے تفصیل کے ساتھ خاکہ نگاری کے جو رموز ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد نے
شخصیت کو بھی کسی نہ کسی طور پر پینٹ کیا اور ہمارے سامنے پیش کیا۔ اگر ہم اردو میں خاکہ نگاری کی روایت کی طرف جانے سے پہلے مختصر سا یہ دیکھ لیں خاکہ ہے کیا، تو وہ ایسی کوئی بھی تحریر جو کسی شخصیت کی ظاہری شکل و صورت، اس کا ناک نقشہ، اس کے ڈیل ڈول، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے طور اتوار، اس کے طرز گفتگو اور ایسی تمام جزیات کو فکشن کی صورت میں، نثر کی صورت میں قلم بند کرتی ہو جو اس کی ظاہری چیزوں کے ساتھ ہو۔ اس میں جب ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں وہاں فرد کے داخلی نقشوں کو بھی کھینچا گیا ہے، اور ہمارے پاس ایسے خاکے موجود ہیں جس میں ظاہر کے ساتھ داخل کو بھی سامنے لایا گیا ہے۔ تو یہ خاکے کی ایک اور خوبی ہوگی جب خاکہ نگار کسی بھی شخص کا خاکہ لکھتے ہوئے، کسی بھی شہر کا خاکہ لکھتے ہوئے، کسی بھی شے کا خاکہ لکھتے ہوئے اس کی ظاہری ڈیل ڈول کے ساتھ ساتھ اس کے داخلی احساسات کو بھی موضوع بنائے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاکہ نگاری سے مراد وہ شخص ہے جو ایسی تحریر لکھے، ایسا فکشن لکھے، ایسی نثر لکھے جو کسی ادیب، کسی شاعر، کسی سیاستدان، کسی طالب علم، حتیٰ کہ وہ نام دیو مالی ہی کیوں نہ ہو، اس کی شخصیت کی چلتی پھرتی عکاسی بن جائے۔ اسی کو آپ تمثال کاری کے پیمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن خاکہ نگاری ایک مکمل صنف ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اردو میں ناقدین نے جب بھی خاکہ نگاری کے نقوش کو تلاش کیا ہے تو تذکروں کی طرف ہی گئے ہیں، لیکن جیسا کہ تذکرے کی اپنی ساخت کا، اپنی حیت کا تقاضا ہے کہ اس میں شخص کے شخصی تذکرے کی بجائے یا شخصی تمثال کی بجائے اس کے تخلیقی تمثال کو مد نظر رکھا جائے۔ وہ یہ بھی قابل بحث بات ہے، اور یہ ایک پورا میدان ہے ہمارے ناقدین کے لیے، نئے بچوں کے لیے، کہ وہ تذکروں کو اس موضوع کے لیے سامنے رکھیں کہ کیا واقعی اردو کے تذکروں نے تمام شاعروں کے یا جن شاعروں کو انہوں نے پیش کیا اس کے قریب المتنی مطالعات کیے ہیں۔ اگر ایسا حقیقتاً ہے تو ہمارے جو اتنے نمائندہ نظم کے شاعر ہیں، نذیر اکبر آبادی، گو وہ دکھائی تو الطاف حسین حالی کو بھی نہیں دیتے، لیکن وہ تذکرہ نگاروں کو اس طرح سے کیوں دکھائی نہیں دیے۔ لیکن بہرحال ہم یہ دیکھیں گے کہ اردو میں بھی اگر شخصیت نگاری کے، خاکہ نگاری کے کوئی ابتدائی ڈھیلے ڈالے ساختے ہمیں ملتے ہیں تو وہ تذکروں کی صورت میں ہی ہے، اور تذکرہ نگاروں نے کوشش کی ہے کہ شاعر کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایک ڈیل ڈول ہے اسے بھی سامنے لایا جائے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو پہلا بڑا ایونٹ ہے جس میں تذکرہ نگاری یا تنقید کے ساتھ ساتھ خاکے کو بھی بنیاد میں رکھا گیا، وہ آب حیات ہی ہے۔ آب حیات میں شاعروں کی جسامت، ان کی وضاقتہ، ان کی حیت قضائی، ان کی پسند ناپسند، ان کے لباس، اور بلکہ کئی جملے ہیں آپ جانتے ہیں، مشہور مصرع ہے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی والا، ایسی کئی چیزیں ہیں جو زبان رد عام ہوئی اور جنہوں نے بعد میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ آب حیات کے بعد ہمیں جو چیز سب سے اہم دکھائی دیتی ہے وہ آزادی سے پہلے ہی مرزا فرت اللہ بیگ کا ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی ہے۔ اب یہ باقاعدہ خاکوں کی کتاب ہے اور یہ جدید خاکہ نگاری میں پہلا بڑا دھماکہ ہے۔ یہ کتاب پہلی دفعہ 1930 میں شائع ہوتی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے تذکرہ کیا کہ اس خاکے کا کمال یہ تھا کہ یہ ایک ہی وقت میں ڈپٹی نذیر احمد کی ظاہری شخصیت اور ان کا جو داخلی احساس ہے، ان کے اندر جو پوری توڑ پھوڑ ہوتی ہے شخصیت کے درمیان، کہ آپ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی پڑھتے ہوئے کئی مقامات پر ڈپٹی نذیر احمد کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، اور کئی مقامات پر ان سے غصہ محسوس کرتے ہیں، ان سے دوری بنا لیتے ہیں۔ یہ کمال تھا مرزا فرت اللہ بیگ کے فن کا، مرزا فرت اللہ بیگ کے اسلوب کا، مرزا فرت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کا، کہ وہ قاری کو جیسے مرضی چاہتے ہیں اپنے خاکے میں ڈپٹی نذیر احمد کے ساتھ گھسیٹتے پھرتے ہیں، ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ڈپٹی نذیر احمد کا جو کہانی ہے اسے سوانحی مضمون نہیں کہہ سکتے، آٹو بایوگرافی تو ہے نہیں، آپ بیتی تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے مصنف مرزا فرت اللہ بیگ ہیں، لیکن اس میں پیش کردہ مواد سوانحی نہیں ہے، لہذا اسے سوانحی تحریر بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ فکشن بھی نہیں ہے، اس میں افسانے کے بھی اس طرح سے لوازمات پورے نہیں ہیں۔ یہاں فکشن سے مراد افسانہ ہی ہے، کیونکہ اپنی سطح پر خاکہ نگاری خود فکشن کے میدان میں آتی ہے۔ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1930 میں ہی ہمیں اردو میں خاکہ نگاری کا پہلا بڑا مرقع مل جاتا ہے۔